کلاس یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر لاسٹ ٹاپکس ہیں. 1 2 3 ٹاپکس ہیں اور ایک ایک کر کے ہم یہ ڈسکس کرتے جائیں گے. اس سے ریلیٹڈ جو لانگ کوشچنز ہیں میں نے وہ یہاں لکھنی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اکوسٹکس. اکوسٹکس سے مراد یہ ہے دا ٹیکنیک اور میتھڈ یوز ٹو ایبزارب انڈیزائریبل ساؤنڈس بائی سافٹ اینڈ پورس سرفیسز از کالڈ اکوسٹک پروٹیکشن. دیکھیے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس کے ذریعے جو نوائز ہے, پولوشن جو ہے, نوائز پولوشن, اس کو کم کیا جاتا ہے. اور یہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ آپ کے کمرے میں جتنی زیادہ سافٹ اور پورس کہتے ہیں جن کے اندر سوراخ ہوں, چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں جن کے اندر سوراخ ہوں اور وہ ایبزارب کر لیں, یعنی ایبزارب کا مطلب جذب کر لیں اپنے اندر آوازوں کو. تو ایسی ٹیکنیک سے یعنی ایسی انسٹرومنٹس استعمال کر کے ہم انڈیزائریبل ساؤنڈ یعنی جو بری لگنے والی آوازیں ہیں, کانوں کو جو نوائز ہے, بیسیکلی شور ہے, اس کی آلودگی کو ہم کم کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا خالی کمرہ ہو نا, خالی کمرے میں آپ آہستہ بھی بولیں آپ کی آواز گونج رہی ہوگی, جیسے گھر خالی ہو, بھی سامان بھی شفٹ نہ ہوا ہو. تو اگر آپ وہاں پر اس میں بولیں گے تو آپ کو ایک ایکو ایفیکٹ کانوں کو محسوس ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جناب بہت زیادہ اس میں گونج پیدا ہو رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کے جو آس پاس دیواریں ہیں وہ ہارڈ سرفیسز ہیں اور ہارڈ سرفیسز کے اندر ایبزارپشن پاور کم ہوتی ہے. جو سافٹ شے ہو گئی وہ زیادہ ساؤنڈ کو اپنے اندر ایبزارب کر لے گی. آپ نے کسی تھیٹر میں یا کسی سینما میں اگر دیکھا ہو تو سینما کی جو چاروں طرف والز ہوتی ہیں وہ ہارڈ ہی ہوتی ہیں, بیچ میں کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو وہ صرف وہ واحد شے ہے, کرسیاں جو یعنی کہ جو چیئرز لگی ہوئی ہیں یا جو فرنیچر لگا ہوا ہے وہ پورس اور سافٹ ہوتا ہے. باقی آس پاس کی دیواریں ہارڈ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اگر بہت زیادہ جب ظاہر سی بات ہے سینما میں فل آواز میں وہ جو چلتے ہیں اسپیکر تو ان سے گونج بہت پیدا ہوتی ہے. جتنی سافٹ چیزوں سے استعمال کریں گے ہم, یعنی کہ سافٹ چیزیں ایسے انسٹرومنٹس استعمال کریں گے جو سافٹ ہوں اور پورس ہوں, ان کے اندر زیادہ کوالٹی ہوگی کہ وہ ساؤنڈ کو اور جو ڈیزائریبل ساؤنڈس ہیں یعنی کہ جو بری لگنے کانوں کو بری لگنے والی آوازیں ہیں ان کو ایبزارب کر لے گی اور ہمیں شور کم محسوس ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہے آڈیبل فریکوینسی رینج. آڈیبل فریکوینسی رینج میں جو ہماری جو اگر ہم نارمل بات کریں تو ڈیفینیشن اس کی سمپل سے یہ ہے کہ وہ آواز ساؤنڈ کی وہ فریکوینسی جو کہ آپ سن سکیں, قابل سماعت ہو, وہ آڈیبل فریکوینسی رینج ہوتی ہے. دیکھیے آڈیبل فریکوینسی رینج میں جو ہیومنز ہیں, جو ہم لوگ ہیں, عام انسان جو ہے وہ ایڈلٹ اور فلی ہیلتھی آرگنزم جو ہے ہیومنز میں وہ میکسیمم منیمم 20 ہرٹز اور میکسیمم 20,000 ہرٹز تک آواز کو سن سکتا ہے. ہمارے جو کان ہیں وہ اس رینج کے اندر اگر ساؤنڈ کی فریکوینسی ہوگی تو ہم اس کو سن لیں گے. اس سے زیادہ ہوئی تب بھی نہیں سن سکیں گے, اس سے کم ہوئی تب بھی نہیں سن سکیں گے. اس سے کم ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں انفراسونک. کیا کہتے ہیں ہم؟ انفراسونک ویوز, انفراسونک ساؤنڈ ویوز. ٹھیک ہو گیا. 20,000 ہرٹز سے اوپر اگر چلے گئے ہم, 20,000 ہرٹز سے اگر ہم اوپر چلے جائیں گے یعنی زیادہ ہو جائے گی آواز تو ہم اس کو کہیں گے الٹرا سونک ساؤنڈ ویوز. اس سے زیادہ ہو جائے گی. اچھا, اب ہر آرگنزم کی آڈیبل فریکوینسی رینج مختلف ہے. ہم سے زیادہ بلیاں سن لیتی ہیں, بلیاں 25,000 ہرٹز تک کی آواز بھی سن لیتی ہے. ڈاگس, کتے, وہ
35,000 ہرٹز تک آواز کو سن لیتے ہیں. ساؤنڈ ویو ہو اور فریکوینسی اس کی جو ہے وہ 35,000 ہرٹز تک ہو تو وہ بھی سن لیتے ہیں جو یہ ڈاگز ہیں. اس کے بعد مائس یہ جو چوہے ہوتے ہیں ان کی جو آڈیبل فریکوینسی رینج ہے وہ مزید زیادہ ہے, وہ 1,00,000 تک ہے, یعنی 10,000 ہرٹز تک وہ آواز سن لیں گے. اس کے بعد لاسٹ میں آتی ہے بیٹس, چمگادڑیں. چمگادڑوں کی جو فریکوینسی رینج ہے آواز سننے کی وہ ہے 1,20,000 ہرٹز, 1,20,000 ہرٹز تک کی آواز بھی وہ سن لیتی ہے. اچھا, یہی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کورونا جو ہے وہ شروع میں جو اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی وہ اسی کی وجہ سے ہے. کورونا جو چائنا سے پھیلنا شروع ہوا ہے وہ بھی اسی چمگادڑ کے ہی نتیجے میں کچھ ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ بھی یہی مصیبت, اسی نے وہ مصیبت لاحق کی ہے, سارے دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ جو ہیں یعنی کہ جو وہ فریکوینسی آف ساؤنڈ جو 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. الٹرا ساؤنڈ بیسیکلی وہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو نارملی ہم لوگ جو سب سے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹس میں. میڈیکل ٹریٹمنٹ میں سے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی جو بیسیکلی ڈیفینیشن ہے وہ سیدھی سی ہے کہ sounds of frequency higher than 20,000 hertz which are inaudible to normal human ear are called ultrasound or ultrasonic waves. ultrasonic waves کو سے ہی ہم الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ نکلا ہے, الٹراسونک ساؤنڈ ویو سے ہی یہ الٹرا ساؤنڈ نکلا ہے. وہ آوازیں, وہ ساؤنڈ فریکوینسی جو 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو, انسان اس کو نہ سن سکے, اس کو ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. اچھا, اب الٹرا ساؤنڈ کی کچھ یوزز ہیں, بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ, خصوصاً میڈیکل ٹریٹمنٹس میں, یعنی کہ مختلف بیماریوں کی ڈائگنوز میں یہ الٹرا ساؤنڈ استعمال ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو جتنی زیادہ فریکوینسی ہوتی ہے نا اتنی اس کی ویو لینتھ کم ہوتی ہے. جتنی زیادہ فریکوینسی ہوگی اتنی اس کی ویو لینتھ چھوٹی ہو جائے گی, یعنی کہ وہ زیادہ چھوٹی ہو جائے گی ویو لینتھ, اور جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈز آر یوٹیلائزڈ ان میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل فیلڈس. ٹیکنیکل فیلڈس میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹیکنیکل فیلڈس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جہاز, جو بحری جہاز ہوتا ہے نا, اس کی مثال دی جاتی ہے. بحری جہاز جو ہے وہ اس کے نیچے یہاں پر الٹرا سونک ڈیٹیکٹر, الٹرا سونک ویو ڈیٹیکٹر موجود ہوتے ہیں. وہ سمندر کی گہرائی ناپ لیتی ہے. ساؤنڈ یہاں سے الٹرا ساؤنڈ ویو چھوڑتی ہے, وہ جا کر زمین کی جو بیڈ آف دا سی ہے, یعنی کہ جو تہ ہے سمندر کی, اس سے جا کر وہ ٹکراتی ہیں اور واپس آتی ہیں اس سے ٹکرا کر. تو وہ جتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سمندری گہرائی اتنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ از یوز لوکیٹ انڈر واٹر ڈیپس, یہ میں آپ کو بتا چکا. ٹھیک ہے, ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ یہ جو ہم ٹیکنیک, اس ٹیکنیک کو ہم سونر کہتے ہیں, سونر ٹیکنیک. الٹرا سونک ویو چھوڑی واپس آئی تو ہم اس سے سی کی گہرائی ناپ لیتے ہیں, سمندری گہرائی ناپ لیتے ہیں. اس کے بعد جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ اس کا ایک اور یوز بھی لکھا ہوا ہے کہ جرمز اینڈ بیکٹیریاز ان لیکوڈس کین بی ڈسٹرائڈ بائی یوزنگ ہائی انٹینسٹی الٹراسونک ویو. ہائی انٹینسٹی الٹراسونک ویو جو ہے نا وہ جراثیم مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, جرمز کو کل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا, یہاں پر ایک آڈیبل فریکوینسی رینج میں ایک بات یہ ہوں کہ یہ نارمل ایڈلٹس کی بات کر رہا ہوں, ہیلتھی جو پیور آئیڈیل کیس ہے, یعنی کہ بالکل صحت مند شخص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ انتہائی حساس ہوتے ہیں اپنے ہیئرنگ کے معاملے میں.
وہ پوری ان کی فریکوینسی جو آڈیبل فریکوینسی رینج ہے وہ ان کی کام کر رہی ہوتی ہے. وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک سن لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے, زمین یعنی ایک سائنٹیفک جو سوسائٹی ہے, یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ جی جتنا ہیومن بینگ بڑھے گا وہ مشین ہے, وہ گھستی جائے گی, مشین کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ 15,000 ہرٹز تک آ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. کہ 20 ہرٹز سے لے کر 50,000 ہرٹز تک پھر ایک نارمل ایڈلٹ اپنا جو ہے وہ آواز سن سکتا ہے. یہ آپ کے 3 امپورٹنٹ کویشچنز ہیں لانگ, تو یہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ویڈیو لیکچر جو ہے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں, اور اس میں جو چینل کا نیم ہے وہ ہے مدینۃ العلم. مدینۃ العلم میں نے اس کا لنک بھی میں نے آپ کو بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے. تو مدینۃ العلم کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, آپ وہیں پر یہ سارے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پچھلے سارے لیکچرز بھی موجود ہیں, یہ لیکچر بھی موجود ہیں. یاد رکھیے اس کو سبسکرائب کر لیجیے, سبسکرائب کر کے اس کے اندر بیل آئکن ہے اس کو بھی دبا دیجیے, تاکہ میں آپ کو جیسے ہی لیکچر کوئی اپلوڈ ہو آپ کو اس کی انٹیمیشن مل جائے, ٹھیک ہے. اور کل انشاءاللہ میرا پروگرام ہے, کل یا ڈے آفٹر ٹمورو انشاءاللہ میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والا ہوں, جس میں آپ کا جو 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان چیپٹر میں سے MCQs اور بناؤں گا. شارٹ کویشچن آنسر ابھی نہیں کر رہا, اس کے لیے میں ایک علیحدہ ٹیکنیکس ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میں اس کا جو ٹیسٹ ہے شارٹ کویشچن آنسر کا وہ میں کنڈکٹ کر لوں گا انشاءاللہ. تو یہیں تک آج کی بات تھی. بچے آپ لوگ تھوڑا لوز بھی ہو رہے ہیں, کام پراپر طریقے سے نہیں کرتے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں. خدا جانے یہ جو وبائی مرض ہے اللہ جانے کب تک رہے گا. اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے, آپ کے رشتہ داروں کو, تمام لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے. تو ہم جلدی سے اپنی روٹین پر واپس آئیں. فزیکل کلاس جو ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں, آپ کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا. تو یہاں تک یہ بات تھی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.